یہ صحابہ کرام جو حدیث کو محفوظ کرتے تھے تو بنیادی طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ساتھ میں آپ سے کوئی بات سنی تو وہ حافظے ہی کی حد تک ہوتی تھی یا ان کے ہاں بالکل ابتدا میں لکھنے کا بھی کوئی اہتمام پیدا ہو گیا تھا؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے خود ذخیرہ حدیث پہ بعض مستشرقین وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو لکھی ہوئی بہت بات صدیوں کے سامنے آئی ہے، کیا وہ جو انہوں نے آگے منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تھا اس کو وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے کیا؟ یقیناً اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ اچھا، یعنی خود سیدنا صدیق نے دیکھیے لکھا ہاں باقاعدہ کہتے ہیں ایک کتاب کی صورت میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کو آگے پہنچانا مناسب نہیں سمجھا، جی تو لوگ لکھ لیتے تھے۔ وہی بات ہے جو قرآن کے بارے میں ہم نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ اور یہ دیکھیں بڑی فطری سی بات ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز موجود ہوگی اور میں لکھنا جانتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو لکھ کر محفوظ کروں، اور اگر میں لکھنا نہیں جانتا تو میری ساری توجہ اس پر ہوگی کہ میں اس کو یاد کر کے محفوظ کروں۔ تو صحابہ کرام سے بھی یہ دونوں چیزیں اسی طریقے سے صادر ہوئی ہیں۔ چنانچہ بعض صحائف تو مل بھی گئے ہیں، ان کی نوعیت وہ نہیں تھی جو بعد کی کتابوں کی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک صحابی یا ایک تابعی اصل میں جو اس کے پاس علم ہے وہ لکھ رہا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے جو ان کے پاس ہوا کرتے بن منبع کا ہے جیسے ایسے بہت سے معمر بن راشد بن معمر کا ہے، کیا نام ہے؟ معمر بن راشد، معمر بن راشد کا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو تھیں وہ صحابہ کرام تابعین کے ہاں موجود رہیں، انہی کو سامنے رکھ کر پھر بعد میں وہ بڑے مجموعے ترتیب دیے گئے۔ ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غم صاحب، یہ جو صحابہ کرام نے اس دور کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا جو ریکارڈ ہے اس کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑا غیر معمولی پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی جو تاریخ ان کی موجودگی میں بن رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو وقتی نوعیت کی ہیں۔ آپ نے کسی خاص موقع، خاص صورتحال میں کسی اس کی ایجادی، مثال کے طور پہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے ابتدا میں بعض لوگوں کو اس کی ادائیگی میں مشکلات ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت کا پہلو بھی دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کی حتمی قرات ہوگی، تو آپ نے پابند کر دیا کہ پرانی رخصتیں۔ لیکن صحابہ کرام نے ایک اور غیر معمولی کام یہ کیا کہ انہوں نے اس دور کی وہ رخصتیں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ دی تھیں ان کو بھی نقل کر دیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے پیغمبر کا جو طریقہ کار، جو علم ہے وہ ہم بے کم وقت آگے پہنچا دیں گے۔ بالکل ایسے، یعنی جو چیز جس کے پاس موجود تھی، میں نے عرض کیا کہ دو ہی رویے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر بھی سیدنا عمر فاروق سخت تنبیہ کر رہے ہیں جی کہ اب یہ جو کچھ تم لوگوں کے ہاں پہلے پڑھا جاتا تھا وہ اب ختم ہو گیا، عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد اس کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس معاملے میں سختی برت رہے ہیں، لیکن ان کے مقابل میں ابی بن کعب ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بیان کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر بھی وہی دونوں رویے ہیں، یعنی علم کو منتقل ہونا چاہیے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لوگوں پر واضح ہے کہ صحیح کیا ہے، لوگوں پر واضح ہے غلط کیا ہے، ایک رویہ یہ ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ نہیں، انسانوں کے درمیان بہت سی چیزیں فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بنی بھی ہے، یعنی دونوں رویوں کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف ہم اس سارے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس دیانتداری کے ساتھ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں، کس طرح سے یہ علم منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ علم ہمارے لیے کیسی بڑی سعادت بنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ جو محتاط تھے انہوں نے جس پہلو سے احتیاط کا مشورہ دیا یا احتیاط کا طریقہ اختیار کیا وہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں، یعنی لوگوں نے چیزیں گھڑ کے شامل کر دیں، موضوعات کی ذخیرے وجود میں آ گئے ہیں، بہت سی چیزوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، خاص طور پر سیاسی خلفشار کے زمانے میں روایات بہت زیادہ وضع کی گئی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ انسانی زندگی میں سامنے آئے ہیں، لیکن دونوں رویے جو صحابہ نے اختیار کیے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو نہایت مخلصانہ اور دین اور علم کے ساتھ غیر معمولی محبت کا ظہور ہوا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری چند سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس صحابہ کرام میں بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روایت بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، باقی کچھ اور صحابہ ہیں، اور بعض میں احتیاط کا یہ درجہ تھا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ بھی انسانی طبع شخصیت کے اندر کسی چیز کو بیان کرنا، لوگوں میں زیادہ اجاگر کرنا، اس پس منظر میں تھا، یعنی مختلف شخصیات کے ہاں خود اس ذخیرے کو پرسیو کر کے آگے منتقل کرنے کا ظہور ان کے ذوق کی رعایت سے ہوا۔ یہی چیز ہم اپنی موجودہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بعض اکابر بہت جلیل القدر علماء اس دنیا میں رہے ہیں جن سے ہم نے بھی استفادہ کیا ہے، اس میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی بہت باتیں بیان کریں گے، کوئی شخص ان کے سوانے لکھ دے گا۔ ابھی دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس بھی دسیوں لوگ بیٹھتے رہے ہیں،
ان کی مجالس میں جاتے رہے ہیں. بعض لوگوں نے ان مجالس کو لکھ دیا ہے، جیسے فقیر سید وحید الدین ہے، انہوں نے روزگار فقیر کے عنوان سے 2 مجلدات میں مجالس کی رودات لکھ دی ہے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے ان کی مجالس بھی اسی طریقے سے آگے لکھ کر منتقل کر دی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا ان کو، کہ وہ اس معاملے میں احتیاط کا مشورہ دیتے تھے کہ کوئی چیز غلط نہ منسوب ہو جائے، کسی چیز سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. تو یہ دونوں رویے میرے نزدیک انسانی رویے ہیں، ہر جگہ پیدا ہوں گے. صحابہ کرام میں بھی پیدا ہوئے، دونوں سے کچھ نتائج نکلتے ہیں. ان نتائج ہی سے اصل میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جو اس معاملے میں ملحوظ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بعض نقصانات ہوتے ہیں. ان فوائد و نقصانات کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں. ہماری فقہ میں جو قاعدہ مقرر کیا گیا احمل البلیتین کا، وہ بھی یہی ہے. تو دونوں چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس جائزے میں کون سے رویے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس میں بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. طبیعت اثر انداز ہوتی ہے، رجحان طبع اثر انداز ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ایک آدمی علم و عقل کی روشنی میں توازن پیدا کر کے باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ترجیح دینی ہے. تو جس طرح ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کی زندگی میں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آخری 2 سوالات ہم سب، یہ جو پورا کا پورا عمل ہوا، ظاہری بات ہے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو جیسے انہوں نے پرسیو کیا ہے، سنا ہے، روایت بالمعنی کے اصول پر، ظاہری بات ہے یہ تو اہتمام نہیں ہو سکتا کہ ہر لفظ اس طرح منتقل کیا جائے، لیکن جو فہم حاصل ہوا ہے اس کو وہ آگے منتقل کریں. اس انتقال کے دوران اختلافات بھی سامنے آئے خود صحابہ اکرام کے مابین، تو اس میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ رویہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے کہ یہ جو کچھ ذخیرہ وہ منتقل کر رہے ہیں اپنے فہم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اس میں خود سیدہ عائشہ کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان کو کسی روایت پر یا اس کے فہم پر اعتراض ہوا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن ان کو سمجھنے میں تو یہ بھی صحابہ کرام نے خود اپنے اسوے سے ہمیں بتا دیا کہ جو چیز ہم منتقل کر رہے ہیں اس میں اختلافات بھی ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ کے، سمجھنے کے، یہ سب کے سب فطری چیزیں ہیں. یعنی بعد میں جو فن وجود میں آیا اور اس میں پھر قاعدے بنائے گئے کہ ہم نے روایت کو کیسے دیکھنا ہے، روایت کرنے والے کو کیسے دیکھنا ہے، روایت کو کیسے دیکھنا ہے، وہ سب کے سب صحابہ کے زمانے میں موجود ہیں. اچھا، صحابہ کرام کے اپنی تنقیدوں کی روشنی میں ان کو ترتیب دیا گیا ہے. یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اچھا، جب کوئی روایت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا تقاضے کیے، کیا سوالات کیے، کیسے چیزوں کو متعین کیا، انہوں نے کس کس پہلو سے اس پر تنقید کی، ان کو قرآن کی روشنی میں کیسے دیکھا، ان کو عقل عام کی روشنی میں کیسے دیکھا، اسی طرح دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کے. تو صحابہ کرام نے در حقیقت اس علم کی ہے جس کو فن حدیث کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں لکھ رہے تھے، عملی طور پر بتا رہے تھے کہ کوئی روایت جب رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے تو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ کی تنقیدیں، سیدنا عمر کی تنقیدیں، اسی طرح بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کی باہمی گفتگویں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اس سارے ذخیرے کے بارے میں تحقیق کیسے کرتے ہیں. وہ باقاعدہ محقق کے طور پر تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے رویے، ان کے طرز عمل سے وہ ساری چیزیں بالکل نمایاں ہیں. انہی کو بعد کے لوگوں نے پھر اور زیادہ وسعت کے ساتھ اور زیادہ دقت نظر کے ساتھ باقاعدہ ایک فن کی شکل دی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آخری سوال ہم سے آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہوئے علم کے پہلو سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی شخصیت، حیثیت، دین قرآن و سنت کی صورت میں مکمل ہو چکا ہے. بالفرض ایک مفروضے کے طور پہ اگر صحابہ کرام سب کے سب بھی فیصلہ کرتے کہ ہم نے اس تاریخ کو منتقل نہیں کرنا، تو جو علم آگے پیدا ہوا امت میں دین پر غور و فکر کا، نئی اطلاقی صورتحال پہ اس کو نافذ کرنے کا، اسی طریقے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں، اگر اللہ کے پیغمبر کا یہ علم منتقل نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے گا بطور دین کے عالم کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آگے علمی روایت پیدا ہوئی اس میں بہت مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ اس میں کیا شک ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی نیا علم پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہے. آپ سائنس کے علم کو دیکھ لیں، آپ تاریخ کے علم کو دیکھ لیں، جغرافیے کے علم کو دیکھ لیں، جتنے علوم بھی دنیا میں ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک صدی میں دین کے تمام علوم تدوین کے مقام پر پہنچ گئے، اور دوسری صدی میں ایسے ایسے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آگے کام کرنا شروع کر دیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے
کہ ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ روایت آ گئی. گویا یہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر کی ذات نے اور اس کے تربیت یافتہ صحابہ نے ایسی روایت قائم کر دی کہ جس نے وہ بہت سے مراحل خود بخود طے کرا دیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی کتاب بھی بہت کافی ہے کہ وہ ان تمام علوم کی بنیادیں قائم کر دیتی. اچھا